السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو ہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جناب بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، پی ٹی آئی کے لیے ایک پریشان کن خبر ہے اور ایک اچھی خبر ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیمپئنز ٹرافی کا جو ہے وہ میچ چل رہا ہے، انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ ہو رہا ہے اور یہ لاہور کے اندر میچ ہو رہا ہے۔ اس میچ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ اور نون لیگ کا جناب آج ایک جلسہ تھا، اس جلسے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ کیا وہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے یا فلاپ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وفد نے جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی تھی اور 7 رکنی وفد نے جو ہے وہ ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک آفیشیل ورژن آیا تھا اور اس کے بعد اب جو ہے انصار عباسی صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے، اور اس خبر کے اندر ظاہری بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ چیف جسٹس نے پاکستان تحریک انصاف کو نظام کا حصہ بنے رہنے اور بائیکاٹ سے گریز کرنے کا جو ہے وہ مشورہ دیا ہے۔ جمعے کو چیف جسٹس سے ملاقات کرنے والے وقت میں شامل ایک ذریعے نے بتایا کہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو سپریم جوڈیشل کمیشن کے آخری اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اجلاس سپریم کورٹ میں عدالتی تقرریوں پر غور کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ وفد کو بتایا گیا کہ اگر پی ٹی آئی کے ارکان اجلاس میں شریک ہوتے تو کچھ تقرریاں مختلف ہو سکتی تھی۔ رابطہ کرنے پر پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے تصدیق کی کہ چیف جسٹس نے واقعی پی ٹی آئی کو نظام میں رہنے اور ججوں کی تقرری کے عمل کے بائیکاٹ سے گریز کرنے کا جو ہے وہ مشورہ دیا ہے۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے یہ انصار عباسی صاحب خبر دے رہے ہیں، اگر تو یہ مشورہ دیا گیا ہے اور کہ آپ سسٹم کے اندر رہیں تو کیا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا خان صاحب جو ہیں وہ اس مشورے کو مانیں گے اور کیا وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جناب سسٹم کے اندر رہ کر جو ہے وہ کام کیا جائے۔ ظاہری بات ہے وہ ایک اسٹرگل کر رہے ہیں اور وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہم جو ہے وہ یہ اسٹرگل سسٹم سے باہر رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا خان صاحب اس بات کے اوپر کنونس ہوں گے کہ سسٹم کے اندر رہ کر جو ہے وہ کام کیا جائے؟ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ججز کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو ہے وہ ججز کی سینیورٹی کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے۔ 5 ججز جو ہیں وہ انہوں نے پہلے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار نے درخواست میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر مملکت کو آرٹیکل 200 کی شق اے کے تحت ججز کے تبادلے کے لیے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، اور بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد نے آرٹیکل 184(3)(a) کے تحت درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ڈیولپمنٹس ہوئی۔ اس کے علاوہ جناب ایک بڑی پریشان کن خبر ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خبر جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ بیسیکلی مہر شرافت علی انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ لاہور سے الیکشن لڑا ہے۔ تو انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ جناب ہائی الرٹ، تمام دوست میری بات غور سے سن لیں، عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں بہت زیادہ مشکل میں ہے، میری بات کی تصدیق کر لیں، جس نے کرنی ہے خان صاحب کے لیے ساری رات اور سارا دن پانی بند رکھا گیا، اخبار کی سہولت بند کر دی گئی، کینٹین خان صاحب کے لیے بالکل بند ہے، کھانا اس قدر ٹھنڈا اور سوکھی روٹی ایسے جو چبائی نہیں جا سکتی، شیرین مطلب فل میٹھے پانی کے ساتھ خان صاحب کی چکی کو اندر اور باہر سے دھویا گیا، چکی کے جنگلوں کو بھی میٹھے پانی سے کپڑا مارا گیا، جس کی وجہ سے مکھیاں کیڑے مکوڑے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے خان صاحب کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ خان صاحب کے بلاک کو باہر سے تالا مار دیا گیا ہے، کوئی شخص اس بلاک کی طرف نہیں جا سکتا، صرف کھانے کے وقت ایک کانسٹیبل جاتا ہے، اور خان صاحب نے تقریباً کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، استری کی سہولت بھی بالکل ختم کر دی گئی ہے، خان صاحب نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اب سب سے زیادہ گندی اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ واش روم کا جو اندر والا پائپ ہے اسے بالکل بند کر دیا گیا ہے، تاکہ خان صاحب جب حاجت کے لیے واش روم جائیں تو اس کا پانی اتنا سلو ہو کہ جب وہ ٹوائلٹ استعمال کریں تو ان کو سالٹ مٹیریل ریلیز کرتے وقت کئی دفعہ اس کی واپسی کا سامنا کرنا پڑے، اور گھنٹوں کے بعد سالٹ مٹیریل ریلیز ہو۔ اس وقت عمران خان کو توڑنے کے لیے ہر گندا اور بدبودار کام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ ہم سب کو فوری ایکشن لینا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اچھا، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ یہ مہر شرافت علی صاحب نے ٹویٹ کیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ اب یہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ان کی خان صاحب سے جو ہے وہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو اب یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ ان سے یہ سب کچھ کہا ہوگا۔ اب ظاہری بات ان کا کوئی سورس ہوگا اور کسی سورس نے ان کو بتایا ہوگا، لیکن آج سے چند دن پہلے علیمہ خان صاحبہ نے جب عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ان کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی خبر دی تھی کہ جناب یہ جو لوگ فیک نیوز دیتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی صحت خراب ہے اور یہ سب کچھ ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ اس سے گریز کریں۔
لیکن اب ظاہری بات ہے ان کا سورس ہوگا، اس نے جو ہے وہ ان کو بتایا. لیکن ذہن میں رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ ماضی میں بھی کئی دفعہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ فیک نیوز آ چکی ہیں، جیسے ان کو زہر دینے کے حوالے سے اور بھی دیگر جو ہے وہ فیک نیوز آ چکی ہیں. لیکن کئی جو ہے وہ اس کے اندر سے صحیح بھی تھی، جیسے ان کے سیل کی لائٹ بند کر دی گئی ہے، کچھ ایک جو ہے وہ خبریں صحیح بھی تھیں، لیکن بہت سی جو ہے وہ فیک تھیں. تو اب ظاہری بات ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے، اب ان کا سورس کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. اب دیکھتے ہیں کچھ ٹائم میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، اس خبر کے حوالے سے بھی تصدیق ہو جائے گی. بلکہ ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جناب اڈیالہ جیل راولپنڈی کے حکام نے عمران خان کو ان کے بچوں سے جو ہے وہ بات کرا دی ہے. عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری نے جیل حکام کے اقدام کی تصدیق بھی کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی جیل حکام نے عمران خان کی بیٹوں سے بات کرانے کی اطلاع دی. اور فیصل چودھری نے مزید کہا کہ عمران خان کی بچوں سے بات عدالتی احکامات کی روشنی میں کرائی گئی ہے. اب اس کو جو ہے وہ آپ اس پچھلی خبر کے ساتھ جوڑیں، اگر تو بات کروا دی گئی ہے عمران خان صاحب کے بچوں سے، تو ظاہری بات ہے میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے ان کو پھر یہ نہیں بتایا ہوگا جو مہر شرافت علی صاحب کہہ رہے ہیں. ان کو تو بتایا ہوگا، اور ان کے لیے پھر کوئی مشکل بات نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنی پھوپھیوں سے رابطہ کرنے میں، اور وہ ان کو سارا کچھ بتا دیں گے. تو آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا مہر شرافت علی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جناب فواد چوہی صاحب اور ویسے بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کر کے خبر دی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا جو پینل ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن جو ہے وہ جیت گیا، اور پورا پینل جو ہے وہ پی ٹی آئی سپورٹڈ تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر تو پہلے بھی پی ٹی آئی کی جو وکلاء کی جو ہے وہ بڑی پریزنس ہے. تو ایک جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن بھی جو ہے وہ جیت گئے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے فواد چوہی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، اور بھی دیگر لوگوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. تو ایک جناب یہ خبر آئی ہے. اب آ جائیں جناب مسلم لیگ نون کے جلسے کے اوپر. یہ جلسہ جو ہے وہ ڈی جی خان کے اندر رکھا گیا ساؤتھ کے اندر، اور شہباز شریف صاحب نے یہ جلسہ اٹینڈ کیا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ جب اس کے بینرز وغیرہ لگے اور اس کے اندر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی بھی جو ہے وہ تصویر لگی ہوئی تھی، اور بھی دیگر لوگوں کی تصویر تھی. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ اس جلسے کو اٹینڈ کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے یہاں پر چچا بھتیجی والا معاملہ ہے. تو ڈی جی خان میں جناب اس جلسے کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا. تو مریم نواز صاحبہ نے تو جلسہ اٹینڈ نہیں کیا، البتہ شہباز شریف صاحب وہاں پر پہنچے، اور جو نمبرز اور جو وہاں پر لوکل جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب 20,000 لوگوں کی تعداد جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی. اوور آل اگر بات کی جائے تو ایک بڑی اچھی تعداد تھی. اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک جلسہ کیا، اور وہاں پر بھی اتنی ایک کی تعداد 15,000 بتائی جاتی تھی. اور یہ 20,000 ظاہری بات ہے اس میں کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، پلس مائنس ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی یہی تعداد تھی. تو اوور آل اگر بات کی جائے ڈی جی خان ساؤتھ کے حوالے سے تو وہاں پر جو ہے وہ ایک اچھا جلسہ تھا. اویس لغاری صاحب اور دیگر لیڈرشپ جو ہے ان کی جانب سے اس جلسے کے جو ہے وہ انتظامات کیے گئے. اور انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر جو سامنے آئی آفٹر دا جلسہ، جو سامنے آئی ایک تصویر جو ہے وہ ایک بینر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کے خط کے حوالے سے بیسیکلی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جناب میڈیا سامنے بدماشیاں تے خط وچ معافیاں، یہ بینر جو ہے وہ لگا ہوا تھا. تو اس کے اوپر یہ ایک اکاؤنٹ ہے احمد حسن بوبک، یہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے وہ بہت زیادہ اپلوڈ کرتا ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ یہ پاکستان میں بھی نہیں، پاکستان سے باہر ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس تصویر کو جو ہے وہ فوٹو شاپ کر کے اس کے اوپر لکھ دیا کہ جناب رہا کرو عمران خان کو رہا کرو. تو اس نے جو ہے وہ فوٹو شاپ کر کے اس تصویر کو تبدیل کر دیا. اوپر اس نے لکھا بھی کہ ڈیرہ غازی خان نون لیگ کی جلسی میں رہا کرو عمران خان کو رہا کرو کا نعرہ بلند. اچھا فیک نیوز وہی مسئلہ جو پہلے آتا ہے. میرے صرف 2-4 سوالات ہیں، وہ یہ ہیں کہ فیک نیوز مطلب اس طرح سے کیا ثابت آپ کر لیں گے؟ مطلب آپ لوگوں نے اگر تنقید کرنی تو اور بہت زیادہ طریقے ہیں آپ کے پاس تنقید کرنے کے لیے. عذراً مذاق ہی اگر آپ نے اس بینر کو لینا تھا تو اس کے بھی 100 طریقے تھے، لیکن فیک نیوز دینے کی ظاہری بات ہے کیا نوبت آتی ہے. اور یہ فیک نیوز جب دیتے ہیں نا تو اس سے یہ پارٹی کو بھی ہٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پارٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور پارٹی کو ڈینٹ لگتا ہے ایک باقاعدہ طور پر. لیکن ظاہری بات ہے یہ سنبھلتے نہیں، اور یہ کوئی پہلی فیک نیوز نہیں ہے. اور ابھی جب تک ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تقریباً 6,000 بندوں نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ دیکھ لی ہے. اب چلے 6,000 بندہ نہیں، کم از کم آدھا یا کچھ لوگ تو بے وقوف بنے ہوں گے نا کہ جناب یہی جو ہے وہ بینر وہاں پر لگا ہوا تھا. آل دو بینر جو اوریجنل ہے وہ آپ تصویر اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بینر لگا ہوا ہے. خیر فیک نیوز کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اس کے علاوہ جناب شہباز شریف صاحب نے وہاں پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی ڈیرہ غازی خان آ کر خوشی ہوئی، پرتپاک استقبال پر یہاں کے عوام کا مشکور ہوں. ترقی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے، پاکستان کی معیشت اب بہتری کی جانب گامزن ہے. نواز شریف کا ویژن صرف پاکستان کی ترقی نہیں، پنجاب کی ترقی نواز شریف کے دور میں ہوئی، اور اب ان کی بیٹی مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی خدمت کر رہی ہے.
اس موقع پر وزیر اعظم نے ڈی جی خان میں کینسر اسپتال اور راجن پور میں یونیورسٹی قائم کرنے کا بھی جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ بجلی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ اویس لغاری نے توانائی کے شعبے میں بہتری کے لیے بہت کام کیا، بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاستدان کہتا تھا کہ شہباز شریف باہر پیسے مانگنے جاتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا باہر پیسے بانٹنے جاتے تھے؟ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کی جاتی تھی، اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک جان میں جان ہے پاکستان کو عظیم بنائیں گے، ہندوستان کو شکست دیں گے۔ یہ وہ جس طرح سے وہ ان کا ایک انداز ہے نا تقریر کرنے کا، وہ مائک کے اوپر زور دیتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے یہ گفتگو کی ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ جلسے کرنے کی جو ہے وہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ ظاہری بات ہے کیا وجہ ہے؟ عام طور پر اس طرح سے ہوتا نہیں ہے کہ عوام سے ظاہری بات ہے یا انٹریکٹ کیا جا رہا ہے یا عوامی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا الیکشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، مطلب یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے گورنمنٹ کو، اس وجہ سے الیکشنز وغیرہ کیے جا رہے ہو، تو ظاہری بات ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب، تنقید کا سلسلہ ان کی جانب سے جاری ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب شہباز گل صاحب گالم گلوچ پر میراثی آتے ہیں اور کسی کو شکست نہیں کہ میراثی کا خون آپ کی رگ رگ میں دوڑتا ہے۔ اچھا، اس قسم کی گفتگو سے ویسے میں اجتناب کرتا ہوں اور مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے میں اس قسم کا ٹویٹ پڑھ لوں، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ان کی رگ میں دوڑتا ہے۔ آپ کی تاریخ، آپ کا طرز عمل ایک گندے خون کا حقیقی عکاسی ہے۔ میں آپ کی جعلی تعلیمی اسناد کے بارے میں جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے امریکہ کا زوج ویزا کیسے حاصل کیا۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آپ کی خدمات کی بہت سی کہانیاں سناؤں گا، اپنی گدی کو مضبوط کرو۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اب اس قسم کی گفتگو کو میں ویسے بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ جیسے میں نے اوپر کہا ہے نا کہ فیک نیوز جو ہے وہ پارٹی کو ہٹ کرتی ہے، تو اس طرح کی گفتگو بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کو آگے نہیں لے جاتی، پارٹی کو ہٹ ہی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ لاہور کے اندر میچ ہو رہا ہے، قذافی اسٹیڈیم کے اندر انگلینڈ اور آسٹریلیا جو ہے وہ مد مقابل ہے اور یہ میچ ابھی بھی جاری ہے۔ اور مجھے آج جو ہے وہ لاہوریوں پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رشک آ رہا تھا، وہ اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کا کرکٹ کے حوالے سے کتنا جنون ہے، مطلب کرکٹ کو کتنا پسند کرتے ہیں اور کتنا ذوق رکھتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے۔ ایک دوسری ٹیم کا، مطلب آپ کی اپنی ٹیم کا میچ بھی نہیں ہے اور اسٹیڈیم جو ہے وہ پورا بھرا ہوا تھا اور لوگ جو ہے وہ دونوں ٹیموں کو سپورٹ وہاں پر کر رہے تھے۔ تو میں صرف ایک وقت کے لیے حیران ہوا کہ یار آپ لوگ دیکھیں کہ اس قوم کا جو ہے وہ کرکٹ سے کس قدر لگاؤ ہے، کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی ٹیم نہیں بھی کھیل رہی، دوسری ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور یہ جو ہے وہ ان کو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ ان بھارتی میڈیا انفلوئنسرز اور میڈیا چینلز کے منہ کے اوپر چپیڑ ہے جنہوں نے جو ہے وہ کس قسم کی گھٹیا خبریں دی ہیں کہ جناب پاکستان تو سیف نہیں ہے اور یہاں پر ہم نہیں کھیل سکتے، اور اس قسم کی کتنی باتیں کی ہیں انہوں نے، اور یہ ان کے منہ پر باقاعدہ طور پر ایک چپیڑ ہے کہ اس قدر لوگ یہ ذوق رکھتے ہیں کرکٹ سے اور کتنا پسند کرتے ہیں کرکٹ کو۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دھوپ تھی، مطلب 2 بجے جب میچ کا آغاز ہوتا ہے باقاعدہ طور پر دھوپ ہوتی ہے، اس وقت تو اسٹیڈیم فل ہی تھا، لیکن جب تھوڑی سی شام ہوئی تو اسٹیڈیم اور زیادہ بھر گیا۔ اس قدر لگاؤ رکھتے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ کرکٹ سے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر تو یہاں پر انڈیا آسٹریلیا یا انڈیا انگلینڈ کا بھی میچ ہوتا تو یہ عوام جو ہے وہ اسی طرح سے سپورٹ کرتی، یہ اس طرح سے نہیں کرتی جس طرح سے بھارت میں ہوتا ہے۔ وہاں پر تو جب دوسری ٹیم کوئی اچیومنٹ حاصل کرے یا وہ میچ جیتے تو پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا ہے۔ وہ پیٹ کمنس والا آپ کو معاملہ یاد نہیں ہے؟ یا شعیب اختر نے جب ٹنڈولکر کو بولڈ کیا تھا وہ والا معاملہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو وہ لوگ اس طرح سے کرکٹ کو انجوائے نہیں کرتے، یا ان کو جو ہے وہ اس طرح سے سکھایا نہیں، یا مسلم نفرت ہی اس قدر ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے کہ وہ کرکٹ کو اس طرح سے انجوائے ہی نہیں کر پاتے۔ لیکن آئی سی سی کے لیے بھی یہ سبق ہے اور ان کو دیکھنا چاہیے اور یہ نظر آئے کہ ایک دوسری ٹیم کو جو ہے وہ یہاں کی عوام کس قدر کرکٹ سے لگاؤ رکھتی ہے اور ان کو جو ہے وہ آ کر سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کو چاہیے کہ آنے والے مہینوں میں یا آنے والے سالوں میں جو ہے اور بھی آئی سی سی کے ایونٹ جو ہے وہ یہاں پر لائے جائیں۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہباں۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔